سورۃ الاخلاص مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں 4 آیات ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے یہاں ہا کو را سے ملانا ہے تو اسے نارمل پڑھنا ہے، پھر را کی جب زبر پڑھنی ہے تو اس کو پور پڑھنا ہے۔ رحمن الرحیم، یہاں بھی ایسے نون کو جب را سے ملانا ہے تو اس کو پور نہیں پڑھنا، لیکن جب را کی زبر پڑھنی ہے تو پھر اس کو پور پڑھنا ہے۔ رحیم۔ قل هو اللہ احد، 2 ہا آئے ہیں، یہ ہا سینے والی سائڈ سے ادا ہوگا اور یہاں یہ حلق سے سیٹی کے ساتھ سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ احد، اور لفظ اللہ جہاں بھی آئے گا لفظ اللہ، اس کے لام کو ہم پور پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے لفظ پہ زیر ہو تو پھر اس کو لفظ اللہ کے لام کو موٹا نہیں کرنا ہوتا، جیسے للہ، لیکن یہاں ہم اس کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس کے پیچھے زبر ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ جتنے بھی دال آ رہے ہیں، دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قلقلہ سے مراد آواز کو ہلا کر پڑھنا، جیسے آواز کسی جگہ سے ٹکراتی ہے تو دوبارہ لوٹ کے آتی ہے، اس میں جو گونج پیدا ہوتی ہے اس کو ہلا کر پڑھنا کہتے ہیں۔ وَلَمْ یولد، یہ دیکھیں، احد، صمد، یولد، وَلَمْ یَکُن لَہُ۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اکثر سٹوڈنٹس جو ہے اسلام کو لمبا کرتے ہیں، وَلَمْ یَکُن لَہُ پڑھتے ہیں، تو اس کے اوپر صرف زبر ہے، کوئی مد یا کھڑی زبر نہیں ہے، تو لہذا اس کو لمبا نہیں کرنا۔ زبر کے معاملے میں 2 اصول یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تو زبر والے لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، دوسرا اسے اتنا کم نہیں کرنا ہوتا کہ آواز میں جھٹکا پیدا ہو، جیسے لام زبر لا، نہ اس کو لام زبر لا پڑھنا ہوتا نہ لام زبر لا، یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ وَلَمْ یَکُن لَہُ کُفُوًا احد۔ اب پوری آیت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔